ہولی کا تہوار منایا گیا ایک اسلامی ملک کی یونیورسٹی میں۔ اس بات پر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی شدید ناراض ہوئے ہیں۔ ان کے جو بھی تحفظات ہیں، میرے اس پر 13 سوالات ہیں۔ نوک جھوک کی ویڈیو میں وہی سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ہوا یہ کہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہندو طلباء نے ہولی کا تہوار منایا تو دیگر طلباء بھی اس میں شریک ہوئے۔ ایک ٹویٹر ہینڈل سے اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ اس پر بہت شدید رد عمل آیا۔ انصار عباسی صاحب نے 15 جون 2023 کو روزنامہ جنگ میں اپنے کالم میں لکھا، میں تو حیران رہ گیا کہ ہندو مذہب کی یہ رسم قائد اعظم سے موسوم یونیورسٹی میں ہوئی۔ تو میرا انصار عباسی صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے نام سے موسوم یونیورسٹی میں صرف مسلمانوں کو ہی ان کے تہوار منانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بے شک قائد اعظم نے ملک مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، لیکن کیا اس ملک میں اور کسی بھی مذہب کو ماننے والے اپنے تہوار نہیں منا سکتے؟ اگر دوسرے مذاہب کو ماننے والے پاکستان میں اپنے تہوار منا سکتے ہیں تو یونیورسٹی میں کیوں نہیں منا سکتے؟ انصار عباسی صاحب نے اس واقعے کو ہماری اقدار اور روایات سے ناواقفیت بھی قرار دیا ہے۔ تو سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اقدار اور روایات آخر ہیں کیا ہماری؟ پاکستان کی 32% خواتین کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 40% شادی شدہ خواتین اپنے خاوند کے ہاتھوں بدسلوکی کا نشانہ بنتی ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے اغوا اور جبری مذہب تبدیلی کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری اقدار اور روایات ہیں؟ یا اگر کوئی خواتین پر تشدد نہ کرے تو کیا اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو ہماری روایات اور اقدار سے ناواقف ہو؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ ان واقعات کے تواتر سے ہونے کے باوجود پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری اقدار اور روایات ہیں۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ متواتر ہو رہا ہو اور ہزاروں بار دہرایا جا رہا ہو تو وہ واقعہ کسی ملک کی روایت اور تہذیب نہیں بن جایا کرتا۔ اسی طرح یونیورسٹی میں ہوا ایک واقعہ اقدار اور روایات سے ناواقفیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ انصار عباسی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ آئین تو یہاں کے رہنے والوں کو اسلامی ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کا عہد کرتا ہے۔ آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اسلامی ماحول سے انصار عباسی صاحب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا ماحول جہاں کسی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والا آزادی سے اپنا تہوار بھی نہیں منا سکتا؟ کیا آئین پاکستان میں بھی ایسی کوئی شک درج ہے؟ انصار عباسی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ایک نئی تہذیب قوم پر مسلط کی جا رہی ہے، مغربی اور بھارتی کلچر کو خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے مذہب کا تہوار منایا جائے تو کیا اس کی تہذیب بھی پھیل جاتی ہے؟ اگر پھیلتی ہے تو جب غیر مسلم ممالک کے غیر مسلم سربراہ مسلمانوں کو ان کے تہواروں کی مبارکباد دیتے ہیں تو کیا ان ممالک میں بھی مسلم تہذیب پھیل جاتی ہے؟ اور پھیل جاتی ہے تو کیا ان ممالک میں رہنے والوں کے عقائد بھی بدل جاتے ہیں؟ انصار عباسی صاحب کلچرل ڈائیورسٹی، ثقافتی تنوع کے تصور سے یقیناً آگاہ ہوں گے۔ اس کی وجہ سے تعصب کم ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے دلوں میں عزت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی منائی گئی ہے تو کیا اس سے یہ پیغام بھی نہیں ملتا کہ عمومی تاثر کے برعکس مسلمان اتنے تنگ نظر نہیں ہیں اور اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ کیا اپنے عقائد کو نہ چھوڑتے ہوئے ذہنی کشادگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اپنی شناخت الگ رکھنی چاہیے، اور اگر وہ دوسرے مذاہب کی تقلید کرنے لگے گا، ان کے تہوار منانے لگے گا تو شاید وہ شناخت الگ نہ رہے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام تو سادگی کا درس دیتا ہے، اسراف سے روکتا ہے۔ پھر ایک سادہ سی نکاح کی تقریب میں ڈھولکی، مہندی، مایوں، سپیکرز پر اونچے اونچے گانے، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، صرف ایک دن پہننے کے لیے لاکھوں روپے کے جوڑے،
بھاری بھرکم جہیز جسے بنانے والوں کی کمریں دوہری ہو جاتی ہیں اور جو نہ ہونے کی وجہ سے کتنی شادیاں ہو ہی نہیں پاتی ہیں، یہ سب ہم کس کی تقلید میں کرتے ہیں؟ کسی دوسرے مذہب کی رسومات کی تقلید کرنا غلط ہے تو پھر اس کا اطلاق اپنے تمام معمولات پر بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟